अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का वोटर, सपोर्टर, उनके मुखालफीन और पाकिस्तान की अवाम ये इंतज़ार कर रही है कि तहरीक इंसाफ अब कौन सी हिकमत अमली अपनाएगी और उनके पास अब कौन सा प्लान मौजूद है जिसके तहत वो हुकूमत में बैठ सके, और अगर हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं होते तो अपोजिशन में मखसूस नशिस्तों को कैसे हासिल किया जाएगा, और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है क्या। आपने पिछले कुछ दिनों से केपी से जो खबरें आ रही थी और वो खबरें जिनका महवर मरकज पाकिस्तान की सियासी तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत है, जो वहां से खबरें आ रही थी, उसमें आपने एक डायलॉग देखा होगा जमात इस्लामी के साथ, और फिर इसके साथ ये डायलॉग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के लोगों के साथ भी हुआ। और इसके अलावा हमने फजल रहमान को भी एक वफ्द मिलने जाता है, और फिर वहां पर फजल रहमान साहब ने उस वफ्द के हवाले से क्या कहा कि हमारे और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक चट्टान मौजूद है और इत्तेहाद की बात जो है वो इतनी आसान नहीं होगी। ये सब कुछ सियासी जो कायदीन हैं उनकी तरफ से खबरें आ रही थी, लेकिन अब बैरिस्टर गौहर और इमरान खान के नामजद उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टर के लिए वो और दीगर लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां से हमें एक डिफरेंट किस्म की वाइब मिली। सवाल ये है कि इन जमातों से जो बातचीत की जा रही थी, क्या इसका दायरा कार सिर्फ एहतजाज की हद तक है या फिर हुकूमत साजी के लिए। जमात इस्लामी केपी के अंदर उनकी प्रेजेंस आपके सामने है, बिल्कुल भी जो 2 सीटें उन्होंने जीती थी वो ख़त्म हो गई। फजल रहमान साहब के साथ इत्तेहाद, अपोजिशन और फिर एहतजाज की हद तक होगा, लेकिन हुकूमत बनाने के हवाले से नहीं होगा। ये मामला बिल्कुल क्लियर हो चुका, और अब मामला है मखसूस नशिस्तों का। मुतज़ाद इतलात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से बाहर आ रही हैं, और जो ग्राउंड के ऊपर फैक्ट्स हैं वो कुछ और बताते हैं। मैं पहले आपके सामने जिन लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, जो कायदीन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो क्या कहते हैं इस इत्तेहाद के हवाले से और मखसूस नशिस्तों को लेकर, और फिर असल में ग्राउंड के ऊपर रियलिटीज़ क्या हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट गुफ्तगू जी जो आज की है वो उमर अयूब साहब ने की, और उमर अयूब साहब तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं जी कि फैसला इसलिए हुआ ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। मखसूस नशिस्तों का कोटा सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से होगा, इसके लिए वो जद्दोजहद करेंगे, और ये नशिस्तें मिलने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। पूरी कौम उमर साहब ये जानती है कि ये मखसूस नशिस्तें और पार्टी के साथ जो आप इत्तेहाद करना चाहते हैं इसकी वजह क्या है। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है ग्राउंड के ऊपर, रियलिटीज़ कुछ और कह रही हैं, वो मैं आपको आगे चलकर व्यूअर्स बताता हूं कि है क्या। पहले इनके बयानात हम सुन लें। धांधली के हवाले से इन्होंने क्या कहा कि 180 नशिस्तें हमने ली, और कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने इंतखाबात में धांधली का पोल खोला, जिससे इलेक्शन में से पहले और बाद में धांधली का हमें पता चला। अब उमर अयूब ये भी कहते हैं कि हम सूबाई और जो वफाकी हुकूमत है ये इत्तेहाद के साथ मिलकर बनाने की भरपूर तैयारी जो है वो कर रहे हैं, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ सूबों में भी हुकूमत बनाई जाएगी। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ आपने ऐलान कर दिया। ग्राउंड के ऊपर व्यूअर्स हकाइक टोटली डिफरेंट हैं, और मैं आपको ये बता दूं, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो लिस्ट इस वक्त मौजूद है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर आप उसको उठाकर देखें तो 104 नंबर है जी। ये हमायत याफ्ता वो लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल थी, और NA 104 फैसलाबाद से साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीते हैं जी एक आज़ाद हैसियत में। इस हवाले से कुछ चीज़ें और भी मौजूद हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमातों की फहरिस्त पे 103 नंबर पर है, और इसका इंतखाबी निशान घोड़ा है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस जमात के वाहिद मुंतखब होने वाले रुकन कौमी असम्बली साहबजादा हामिद रजा ने खुद आज़ाद हैसियत उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा। उन्होंने फैसलाबाद के हल्का NA 104 से साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज के बेटे दानियाल अहमद को 36,000 की लीड से शिकस्त दी, और अब अगर वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे तो फिर वो जो आपकी सीट है, क्योंकि अगर आपकी पार्टी के पास एक वाहिद सीट आपने जीती वो भी आज़ाद हैसियत में, तो फिर ये सवाल ज़रूर उठाया जाएगा कि अगर कोई आपसे इत्तेहाद कर रहा है और मखसूस नशिस्तें जो आप के साथ इत्तेहाद की शक्ल में हासिल की जानी है वो किस तरह हासिल होंगी।
اچھا میں نے نا ان سے رابطے کی کوشش کی ہے اور ہماری ٹیم کے کچھ لوگوں نے رابطہ بھی کیا، اور پاکستان سے رابطہ کرنا آسان ہے، لندن سے رابطہ کرنا مشکل تھا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم عدالتوں میں جائیں گے اور یہ معاملہ ہم عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ تو معاملہ کلیئر نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل ہو، مجلس وحدت المسلمین ہو، اس لیول کے اوپر بھی کلیئرٹی موجود نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ فیصلہ ہے جو انہوں نے بلے کے نشان کے حوالے سے دیا، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا الیکشن سے لینا دینا کیا ہے۔ انہوں نے لندن میں ایک اسٹوڈنٹ یونین سے خطاب کرتے ہوئے باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ فیصلے اور نشان اور عوام کا جو فیصلہ ہے اور جو ووٹ لوگ کس طرح ریکگنائز کرتے ہیں بیلٹ پیپر کے اوپر، اس کے اوپر ایک باقاعدہ لیکچر بھی دیا۔ اب آپ کو ویورز یہ یاد رکھنا ہے، میں اب باقی لوگوں نے کیا کہا اور یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، صرف یاد دہانی کے لیے اور یہ ریکارڈ کا حصہ تاکہ بن جائے، پاکستان کی عوام کے سامنے یہ بتانا رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کی انتخابی نشان بلہ واپس لیے جانے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل جی کس تاریخ کو دائر ہوئی؟ یہ 6 فروری کی خبر ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور آج اتنے دن گزر جانے کے باوجود یعنی 19 تاریخ کو بھی نظر ثانی کی اپیل نہیں لگائی گئی، اور نظر ثانی کی اپیل یہ جو ڈائری نمبر اس کو الاٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر حامد خان، بیرسٹر علی ظفر، قاضی انور، بیرسٹر گوہر کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کی گئی، اور 13 جنوری کی شب 11:30 پر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر درخواست پر فیصلہ سنایا اور پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے محروم کر دیا۔ اگر قاضی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عدالت اور ان کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بالکل ان کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوئے، تو پلیز قوم کو یہ ضرور جواب دے دیں کہ ابھی تک یہ نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ دائر کیوں نہیں کی گئی۔ اگر نظر ثانی کی اپیل میں ایک چانس ہے نا، مل جائے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ووٹرز کو، اور وہ اگر مل گیا تو جماعت کو بلے کا نشان بھی ملے گا، وہ پارلیمنٹ کے اندر جائے گی، تو انہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو معاملات درپیش ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر یہ سارے کا سارا جو اس وقت ایک آپ کو ایسی سچویشن نظر آئے گی، ایک دلدل جو آپ نے بنا دی ہے، وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو واضح مینڈیٹ نہ ملے، چونکہ سرویز اور ان سے نکلنے والی خبریں جو ہیں وہ جیت کا اعلان کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کا، اور شاید یہ کچھ لوگوں کو منظور نہیں تھا۔ ویورز، اب میں آپ کے سامنے جو اگلی چیز ہے، بیرسٹر گوہر کیا کہتے ہیں کہ 180 نشستیں جیت چکی ہے اور سنی اتحاد کونسل کو ہم نے جوائن کیا، وفاق اور صوبوں میں اپنی حکومت بنائیں گے۔ ہم نے یہ قدم مخصوص نشستوں کے لیے تحفظ کے لیے اٹھایا، لیکن قوم کو ضرور بتا دیں کہ حامد ناصر صاحب کی پوزیشن کیا ہے۔ پھر علامہ راجہ ناصر صاحب کے حوالے سے بھی وہاں پر بھی یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے بھی کوئی مخصوص نشست جو ہے نا خواتین کی اس کی لسٹ جمع نہیں کروائی، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائیں گے، ایک درخواست کریں گے۔ قمر دلشاد صاحب نے بھی اس حوالے سے کہا کہ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پر مخصوص نشستیں، یہ استحقاق جو تھا وہ استعمال کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور پھر انہیں اجازت دے دی گئی۔ اب حامد جو صاحبزادہ حامد ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں، اس لیے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کیونکہ اس ملک میں سب سے زیادہ فرقہ واریت کو پھیلانے میں ملوث جماعت مسلم لیگ نون ہے، اور ان کا رہنما رانا ثناءاللہ ہے، ان کی طرف سے ایک الزام جو ہے وہ لگایا گیا۔ اب کیا مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ اچھا، قمر دلشاد صاحب یہ کہتے ہیں، یہ ان سے آج بات ہوئی ہے جی، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے کہ وہ نشستیں دیتے ہیں یا پھر نہیں دیتے۔ جی، اس ملک کے اندر قمر صاحب سب کچھ انہی کا استحقاق ہے، پاکستان کی عوام کا تو کوئی استحقاق نہیں ہے جسے اس طرح جو ہے وہ مجروح کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں، ایز وی اسپیک اس وقت اسحاق ڈار کی رہائش گاہ کے اوپر جو ملاقات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی کمیٹی کی نون لیگ کے ساتھ، اور معاملات کو طے کیا جا رہا ہے کہ آئندہ ہم نے کیسے چلنا ہے اور کس قسم کا آئندہ کا جو دور ہوگا پاکستان کے لیے ہوگا۔ میں آپ کو نا مین وائل یہ بھی خبر دے دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر آئی ہے اور 3 نوٹیفیکیشنز نون لیگ کی جیت کے معطل کر دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کو یہ جو کامیابی ملی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے ان کو یہ احکامات جو ہے وہ جاری کیے۔ اب این اے 47 ہے جی،
अन्य 47 से उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीत के दावेदार हैं शोएब शाहीन साहब, जिन्हें बदतरीन धांधली करके हराया गया। फिर NA 46 फॉर्म 45 का यहाँ पर भी मसला है, और यहाँ पर भी PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार आमिर मुगल ने नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। अंजुम अकील नून लीग के हैं जी, इनका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। फिर NA 48 से नून लीग के राजा खुरम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल किया गया, और इनके यानी PTI के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो अली बुखारी साहब हैं, उन्होंने इन केस के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग अब स्पीकर और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म की वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे फौरी तौर पर, जब तक ये मामला जो है किसी नुक्ते पर जाकर रुकता नहीं है और इसका हतमी फैसला यानी मंतकी अंजाम तक ये नहीं पहुंच जाता। और व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि अब से कुछ ही देर पहले अज़मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, बहुत ज़्यादा वोकल हैं, और इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो राय साकिब ने जो रात को एक स्टोरी की है, लाहौर बेस्ड एक जर्नलिस्ट हैं, हम न्यूज़ के ऊपर गालबन ये प्रोग्राम भी करते हैं, तो इस स्टोरी में पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये नहीं चली। हाँ, इसका रिबर्टल ज़रूर चला, जियो ने इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया भी, और अज़मा बुखारी साहिबा ये कहती हैं कि ये कैसे चोर थे जो दरवाजे खोल कर ये प्रेस जो है वो चला रहे थे, प्रिंटिंग हो रही थी, और फिर हम ने अगर ये करवाना था तो हम ये क्यों मानसरा में करवाते या इस्लामाबाद में करवाते, पिंडी में करवाते, ये सब कुछ हमने लाहौर में ही क्यों करवाया। और उन्होंने उस जगह का नाम अनारकली लिया। असल में ये जगह अनारकली नहीं है, अनारकली बहुत दूर है यहाँ से, और ये लक्ष्मी चौक का इलाका है, रॉयल पार्क, जहाँ पर ये प्रिंटिंग हो रही थी, जो हमने उस वीडियो के अंदर देखा। अब इसमें कुछ डेवलपमेंट्स ये हुई हैं जी कि एक तो ये जो राय साकिब साहब हैं, इनका फ़ोन बंद हो गया है, और वो कहाँ पर हैं किसी को कुछ मालूम नहीं है। और जो प्रोग्राम भी होता है, ऑब्वियसली मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब के साथ जो प्रोग्राम करते हैं, उनके बारे में भी कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर एक काउंटर नैरेटिव जो है वो बनाया जा रहा है, लेकिन मेरा उन तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त ये है कि हमें देखना ये है कि ये शख्स जिसका ये प्रेस था, इसका ताल्लुक़ किसके साथ है, इसने किसके कहने के ऊपर ये सब कुछ किया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पता है कि गलतियाँ क्या कर रही है? गलतियाँ वो ये कर रही है कि आपको किसी ने एक्यूज़ डायरेक्टली नहीं किया है, वो ये कहते हैं जी कि PTI के ट्रोल्स और उठाकर ये सब कुछ कर रहे हैं। आपके ख़िलाफ़ जो FIR है उसमें आपका क्या नाम था? बुनियादी सवाल ये है, क्योंकि आप लोग सब कानून की बातें करते हैं ना, नून लीग बहुत कानून की बात करती है और कानून को बहुत फॉलो करने की बात करती है, तो पहले हमें उस FIR को देखना होगा कि उसमें जो FIR दर्ज की गई वो किसके ख़िलाफ़ थी, और इस शख्स का ताल्लुक़ किस जमात के साथ है, उससे मिलने कौन आता था, पिछले 10-15 दिन के अंदर उसकी मुलाकात किससे हुई, फिर ये पेपर किसने उसे दिया, फिर ये स्याही जो इस्तेमाल की जा रही है वो स्याही कौन सी है, फिर ये भी देखना होगा कि जो पॉजिटिव तैयार किए गए प्लेट जहाँ से लगी वो लोग कौन थे। और अगर आप ये वाकई समझते हैं कि आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा इंतज़ार करें। और पुलिस जो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, पंजाब पुलिस जिस गरीब का वो प्रेस जो वहाँ उस वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा है, उसे मार मार के उन्होंने वैसे ही आधा कर देना है और उसे कहना है कि हाँ भाई क्या यही हुआ, वो कहेगा जनाब यही हुआ। अब आप एक और इससे गलती जो नून लीग बार बार कर रही है, ये वक्त से पहले बोलती क्यों है, ये इनकी गलती है, और ये इस गलती को ऑब्वियसली इसका इससे नुकसान भी होगा। कैसे? जो चट्टा साहब हैं कमिश्नर रावलपिंडी, अब तक 6 लोगों के इन्होंने इंटरव्यूज़ कर लिए उस कमेटी ने, और सब ने कहा जी कि इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अच्छा, इल्ज़ामात मुस्तरद करने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी फाइंड करना है और ये भी रिकॉर्ड पर लेकर आना है कि ये जो चट्टा साहब हैं, ये अगर इन्होंने बयान किसी के कहने पर दिया, जैसा जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया जा रहा है, तो फिर आपको ये लिंक इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और सिर्फ ऐलानात के ज़रिए ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, बल्कि सबूतों के साथ। अगर लोग ये कहते हैं ना जनाब हमें जो इल्ज़ामात हैं हम मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन ये जो साहब थे जिन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक ये बयान दिया, और आप उसकी ज़मीर की आवाज़ को कहते हैं कि जनाब ये तो एक प्लानिंग है, प्लांटेड बंदा है, प्लांटेड स्टोरीज़ कर रहे हैं, प्लांटेड सब कुछ हो रहा है, तो फिर आपको सबूतों के साथ
اپنی رپورٹ کے اندر یہ بتانا پڑے گا کہ وہ ثبوت کیا ہیں. صرف بیان اور لوگوں کے آنے سے معاملات جو ہیں وہ اس طرح ختم نہیں ہوں گے. میں آپ کو نا ایک اور بھی چیز اسی کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے، چونکہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کو کافی بدنام کیا گیا ہے. 2 بیانات بڑے امپورٹنٹ ہیں جی آج کی اس تاریخ کے اندر، اور میں آپ کو میری جو پاکستان میں، لاہور میں، پنجاب میں لوگوں سے جو بات ہو رہی ہے نا، اب ایک بڑا زبردست قسم کا کریک ڈاؤن ان تمام جرنلسٹ، لاہور بیس جرنلسٹ کے خلاف ہوگا جو نون لیگ کے خلاف جو ہے خبر لگائیں گے. اور ہم نے اس سے پہلے بھی ماضی میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور جنگ اخبار ون آف دی افیکٹیز ان دا پاسٹ کہ کس طرح ان کا کاغذ بند کیا گیا، اور پھر بہت کچھ ہوا جی. اور ایک صفحے پہ جو اشاعت تھی اس کی آ چکی تھی. یعنی اتنا زبردست قسم کا استحصال اس وقت کے حکمرانوں یعنی نون لیگ کی طرف سے کیا گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب صحافتی تنظیمیں اس کے اوپر کس طرح ریئیکٹ کرتی ہیں، وہ بھی لوگ جو ہیں پلاٹوں کے لیے سب سیاست جو ہے وہ کرتی ہیں تنظیمیں. اس کے علاوہ تو پریس کلب کے اندر مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نظر نہیں آتا. میں نے ہمیشہ پریس کلب کی سیاست کو اسی طرح دیکھا ہے. اب ایک بیان جو آیا جی وہ ہے وزیر اعظم صاحب کا، نگران وزیر اعظم. وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں نا، یہ کڑی سے کڑی ملائیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. ملازمین پر دباؤ ہے کہ وفاداریاں تبدیل کریں، یہ عمل آئین کی خلاف ورزی ہے. ریاست پاکستان ملازمین کا دفاع کرے گی، پرتشدد ٹرولوں کے خلاف کارروائی ہوگی. سرکاری ملازمین سے ہماری وابستگی میں کوئی شک نہیں. عوام نے 8 فروری کو واضح آواز میں بات کی اور تقسیم کا مینڈیٹ دیا. کچھ عناصر سوشل میڈیا کو سرکاری ملازمین پر دباؤ کے لیے استعمال کر، اور یہ اب پورے کا پورا نا ایک تاثر بنایا جا رہا ہے. کاغذات پکڑے جاتے ہیں. کمشنر صاحب کا بیان آ گیا. پھر پنجاب کے اندر جو ہے وہ مریم نواز کا بیوروکریسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی جو انہوں نے بات کی، اور پھر نگران وزیر اعظم کا ٹرولز کا ذکر کرنا، اور پھر ایک اور جو بیان جو اس پورے عمل جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، کاؤنٹر ایک بیان سامنے آیا ہے جی، اور وہ ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہ کہتے ہیں کہ عوامی حمایت سے آری PDM 2 پہلے دن سے ہی مشکلات کا شکار ہوگی، اور اگر کچھ غلط نہیں کیا تو پاکستان میں سوشل میڈیا پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر جی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید ٹویٹر کو بند کر دیا گیا ہے. اور ٹویٹر کو کیوں بند کیا گیا، یہ آبویسلی جو لوگ خبر اور جو بات کرنا چاہتے ہیں، جو اس میں بہت سارے جینوئن بھی ہوں گے، ٹرولز نہیں ہوں گے، لیکن آپ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر پابندی لگا کر پاکستان سے باہر جو لوگ آپ کی الیکشن کے اوپر پہلے ہی انگلیاں اٹھا رہے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دیں؟ اور پھر سے آپ کو PDM کے حوالے سے میں خبر دے دوں کہ پاکستان میں جو بلاول زرداری صاحب ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام اب جاری کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر جمہوریت کے خلاف کوئی اقدام کیا گیا تو ہم اس کا بھرپور، یعنی آمرانہ کوئی سٹیپ لیا گیا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جس طرح آپ پکڑ کر ٹیبل پر بٹھا رہے ہیں، اور ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے نون لیگ کے ساتھ حکومت مل کر نہ بنائی، چونکہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم پھر خود آ جائیں گے. یہ پیغام ہے نا جی. اور کیا ہے اس کے اندر؟ تو بلاول زرداری نے ایک طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا. لیکن کیا اتنی ہی سادہ بات ہے؟ جناب اتنی سادہ بات نہیں ہے. بلاول زرداری ادھر سے آواز اٹھاتے اور زرداری صاحب ادھر سے ڈیل جو ہے اس میں مکا کر رہے ہیں. انہوں نے پریزیڈنٹ شپ جو ہے وہ لے لی ہے، صدارت کی کرسی پر وہ بیٹھیں گے. بلاول کے لیے اس سسٹم میں کیا ہوگا اس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. نون لیگ کون سی وزارتیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیتی ہے، چونکہ ان کی خواہش ہوگی کہ بلاول جو ہے وہ ایک بار پھر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محاذ سنبھالیں. تو بلاول کو بولنے کے لیے رکھا گیا ہے اور زرداری صاحب ڈیل کرنے کے لیے ہیں، اور سسٹم میں سے زیادہ چیزیں نچوڑ کر اپنی طرف لے آئیں گے. اور اسی محاذ کے اوپر دونوں باپ بیٹے جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی منشور نہیں PDM 2 میں بیٹھنے کا. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ آپشنز کوئی نہیں ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اس پوری سچویشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور پھر یہ جو کل انہوں نے تقریر کی ہے نا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو جو پیغام دیا، ویورز اس کی نا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے پاکستان، آپ کی سیاست عوام سے جڑی ہو نا، یا آپ عوام کے علاوہ تو سیاست نہیں کر سکتے، تو آپ پاکستان کی عوام کی عدالت میں جائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے اس وقت پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، بے نظیر کو شہید کیا گیا، پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا.
نواز شریف صاحب ہار گئے، پی ٹی آئی جو تھی وہ احتجاج کی طرف جا رہی تھی، ملک جو ہے وہ دوبارہ سے دو چار نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک مہنگا الیکشن کروایا جائے، تو ہم نے پھر پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور پھر کچھ لوگوں نے، اب آپ دیکھیے گا کچھ عرصے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہنا شروع کر دے گی کہ جناب ہمیں تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم نون لیگ کے ساتھ حکومت نہیں بناؤ گے تو پھر کوئی تیسری طاقت آ جائے گی، اور تیسری طاقت نے ہمیں یہ کہا، وہ اب ان کا جو پیغام ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ یہی ہے نا، اور پھر اس لیے یہ بیانات دیے جاتے ہیں کہ کل کو ایک فیس سیونگ جو ہے وہ سیاستدان اپنی کر سکے۔ اب بلاول 2 سال اور 3 سال کی جو انہوں نے بات کی وہ قبولیت اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ 3 برس نواز شریف صاحب حکومت کریں اور ان کی ساری غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ آخری 2 برس جو ہیں وہ ان کے اوپر پلندہ آ جائے، اور پھر ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں سیو کرنے کے لیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سیاستدان نہ سیکھتا نہیں ہے، سیاستدان جب مدد کے لیے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے پاس جاتا ہے نا تو پھر آپ کو پھر قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اگر آپ عوام کی عدالت میں جائیں تو ان کا تو صرف یہی مطالبہ ہوتا ہے نا کہ ہماری ترقی، ہمارے بچے، ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل، بجلی سستی کر دو، روٹی ملے، یہی مطالبات ہوتے ہیں نا، لیکن مطالبات کہیں اور سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب آپ نے ڈیل کی ہوتی ہے نا تو پھر آپ کو اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑتی ہے، تو اب وہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ عمران خان ڈیل نہیں کر رہا، پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے وہ جیل کے اندر ہے۔ عمر ایوب کی آج کی جو بات ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ تھی، اور جو انہوں نے کہی کہ عمران خان اور بشرا بی بی، پرویز الہی، ان سب کی رہائی جو ہے اگر ہم حکومت میں آئے تو ہم کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت میں آپ آئیں یا نہ آئیں، اس سے پہلے عدالتوں میں آپ کو بھرپور طریقے سے اپنی ایک جو لیگل کیمپین ہے وہ چلانی پڑے گی، ادروائز آپ کو انصاف جو ہے وہ ان عدالتوں سے نہیں ملے گا۔ ویورز، پیپلز پارٹی کو الیکشن کے اوپر بھی تحفظات ہیں، حیرانگی کی بات ہے کہ انہیں بھی تحفظات اس الیکشن کے اوپر ہیں۔ جی ڈی اے جو لوگوں کے ساتھ اس وقت سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ کو تحفظات ہیں۔ میں آپ کو نا ویورز آخر میں یہ بھی خبر دے دوں، اور یہ خبر اسلام آباد سے ہی آئی ہے جی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کے استعفے کا معاملہ ہے۔ بلوچ طلباء کی گمشدگیوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوتی ہے، اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے گزشتہ سماعت کے اوپر وزارت داخلہ، دفاع سمیت نگران وزیر اعظم کو عدالت میں ان پرسن طلب کیا تھا۔ اب اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا، وہ آپ آئے نہیں، تو آپ کی اس سے کوئی ویلیو کم نہیں ہو جائے گی۔ اب کام یہ ہوا ہے جی کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور ڈی جی آئی ایس آئی، آئی بی اور دیگر جو ادارے ہیں ان کے ممبران کے پر مشتمل یہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ یہ جو گمشدہ لوگ ہو جاتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے، اور اس کا جواب آپ کو عدالت کے اندر دینا پڑے گا۔ جسٹس کیانی کے ریمارکس جی بڑے امپورٹنٹ تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2 سال لگے اپنے ہی شہریوں کو بازیاب کرنے میں، جن کے خلاف کوئی کرمنل کیس بھی نہیں، دہشت گردی تو چھوڑے، ان کے خلاف تو منشیات، قتل، چوری سمیت کوئی کیس رجسٹرڈ نہیں۔ 2 سالوں میں عدالت کے سامنے ان گمشدہ افراد سے متعلق کوئی دستاویز یا معلومات شیئر نہیں کی۔ جبری گمشدگیوں کے حوالے سے اداروں کے خلاف ہمارے پاس چارج موجود ہے۔ عدالت نے ایک بار پھر اگلی سماعت پر وزیر اعظم اور وزراء کو طلب کر لیا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کوئی آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن میں آپ کو ایک بات آخر میں بتا کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے یہ مہنگا الیکشن تھا، اور جو فگرز آئی ہیں الیکشن 2024 کے مطابق، اس میں لکھا ہے جی کہ انتخابات کے لیے 42 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا، جو 2018 کے مقابلے میں 26 گنا زیادہ مہنگا۔ یہ اخراجات صوبائی حکومتوں کی جانب سے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات پر خرچ کیے گئے، اور بجٹ کے علاوہ الیکشن کمیشن نے اس بار عام انتخابات کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپے ہیں، جو گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں 4 کروڑ زیادہ ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور جو کام ہوا، پول کیے گئے ہر ووٹ پر جو فگر نکل رہی ہے نا جی، وہ ہے 2500، اور مجموعی طور پر 1,52,65,00,000,000 خرچ آئے، اور امیدواروں نے مہم میں 1,03 ارب روپے خرچ کیے۔ الیکشن کمیشن نے 48 ارب روپے خرچ کیے، اور ہمیں ایک دھاندلی زدہ مینڈیٹ اور ایک تقسیم مینڈیٹ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو دیا گیا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔